رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی جو 14ویں نمبر پہ مسلمان ہوئے ہیں. شروع اسلام کے اندر جب صحابہ کرام مسلمان ہو رہے تھے، جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختیاں برداشت کی ہیں اسلامی نظام نافذ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختیاں کیوں برداشت کی ہیں؟ کوئی ذاتی مفاد تھا؟ کوئی رکھ رکھاؤ تھا؟ کوئی چودھری بننا، کوئی وڈیرا بننا، یا کوئی ایم پی ایم این اے بننے کی کوشش تھی؟ کس لیے تھا؟ آپ کے لیے، میرے لیے اسلامی نظام قائم کرنا اور اسی کے مطابق دنیا کو چلانا، یہ مقصد تھا. کفار مکہ آپ پہ تشدد کرتے تھے، بچے پیچھے لگا دیتے تھے پتھر دے کے، آپ کو مارا جاتا تھا، نعوذ باللہ، آپ کو طرح طرح کے القابات سے پکارا جاتا تھا. آپ نے یہ سب چیزیں برداشت کی ہیں. کیوں برداشت کی ہیں؟ کس لیے برداشت کی ہیں؟ آپ کے ساتھ جو صحابہ کرام موجود ہیں، آپ کے چچا نہیں وڈیرے تھے، ابو طالب، عبد المطلب، یہ سارے چودھری نہیں تھے اس وقت کے، جو آپ کو سپورٹ کر رہے تھے. آپ پیچھے نہیں ہٹ سکتے تھے اس مقصد سے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کو اس چیز کی اہمیت کا پتہ نہیں تھا، اندازہ نہیں تھا کہ یہ کتنا بڑا کام ہے. اس وقت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی کا نام یاد رکھنا ہے، عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ وہ صحابی ہیں، ان کا تھوڑا سا میں آپ کو تعارف کروا دوں. یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے 14ویں نمبر پہ اسلام قبول کیا ہے. یہ وہ صحابی ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر ابراہیم بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئے ہیں، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ وہ صحابی ہیں جب ابراہیم کو آپ نے اٹھایا ہوا تھا، آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، تو آپ نے ابراہیم بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا تھا کہ ہمارے نیک آدمی عثمان بن مظعون کے ساتھ جا کے ملے. اس وقت عثمان بن مظعون فوت ہو چکے تھے اور یہ پہلے صحابی ہیں جن کو جنت البقیع کے اندر دفن کیا گیا. یہ چھوٹا کام ہے، کس لیے جانے دی ان لوگوں نے؟ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر چکے تھے، حبشہ چلے گئے. حبشہ چلے گئے، ہجرت ہو چکی ہے. مکہ کے اندر مسلمانوں کے اوپر ظلم و تشدد باقی ہے، ابھی ہو رہا ہے. سارے اسی طرح برداشت کر رہے ہیں. چند صحابہ کرام ہجرت کر چکے تھے، باقی بھی مکہ میں تھے. عثمان بن مظعون کی مسلمانوں کے لیے تڑپ، لگن اور محبت چیک کریں. اسلام تعلق کیا ہے؟ صرف اسلام کا، کہ میرے مسلمان بھائی. آپ کو جو پریشان کری جا رہی تھی نا چیز، جو ذہن کو سکون نہیں دے رہی تھی، راتوں کی نیند حرام کی ہوئی تھی، وہ کیا تھی؟ کہ میرے بھائی وہاں پہ پریشان ہے، مظلوم ہے، ظلم ہو رہا ہے ان کے اوپر، میں یہاں پہ آرام سے کیسے بیٹھ سکتا ہوں؟ ہجرت کی ہوئی ہے، واپس مکہ چلے گئے. واپس مکہ کیوں گئے ہیں؟ اپنے بھائیوں کی دل جوئی کے لیے کہ میرے بھائیوں اس اسلام سے مکر نہ جانا. یہ بڑی قربانیوں کے بعد ہم نے حاصل کیا ہے، اس کے اوپر آپ نے ثابت قدم رہنا ہے. ان کی دل جوئی کے لیے وہاں پہ واپس چلے گئے. ان کو اندازہ تھا کہ میں اگر واپس چلا جاتا ہوں تو میرے اوپر بھی ظلم و ستم ہونا شروع ہو جائے. اس چیز کی پرواہ نہیں کی. عثمان بن مظعون کے چچا تھے ادھر نا مکہ میں، جن کا نام تھا ولید بن مغیرہ. ابھی وہ اسلام نہیں لائے. ولید بن مغیرہ وہ اس وقت کے چودھریوں میں شمار ہوتے تھے. علاقے کے جو چیئرمین ہوتے ہیں نا چودھری، ان میں شمار ہوتے تھے. عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولید بن مغیرہ جو اپنے جو چچا ان کے پاس چلے گئے، ان کو بولا کہ میں نا یہاں پہ واپس آ گیا ہوں، مجھے آپ کی پناہ چاہیے. اچھا، عربوں کے اندر نا ایک رول تھا، قانون تھا کہ اگر کوئی بندہ کسی وڈیرے کی پناہ لے لیتا نا تو اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا، چاہے وہ غلام ہے چاہے وہ جو بھی ہے. ولید بن مغیرہ اب وہاں پہ وڈیرا تھا. اب ایک اور بھی وہاں کا قانون تھا کہ جو بندہ کسی کی پناہ لیتا نا وہ علل اعلان سب کو بتاتا کہ بھئی یہ بندہ میرے پناہ میں آ گیا، تاکہ سب کو اندازہ ہو جائے کہ اس کو نہیں چھیڑنا آج کے بعد. ٹھیک ہے. اچھا، ہوا کیا؟ ولید بن مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے عثمان بن مظعون اپنے بھتیجے کو پناہ دے دی.
سب کو کہان ہو گیا بھائی اب اس عثمان بن مظعون کو نہیں چھیڑنا، چاہے وہ واپس آ گئے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا، اب عثمان بن مظعون روزانہ دیکھتے ہیں میرا کبھی کو بھائی وہاں پہ اس کے اوپر ستم ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، وہ بازاروں میں گلیوں میں جاتے تھے، ہر جگہ پہ ظلم و ستم مسلمانوں پہ ہو رہا ہے۔ جو نئے نئے مسلمان تھے، کھانے پینے کو کچھ تھا نہیں، بینک بیلنس اس وقت جائیدادیں بھی کوئی نہیں ہوتی تھی، ان سب سے ان کو محروم کر دیا گیا۔ آج بھی ایسے ہوتا ہے، آج کوئی بندہ غیر مسلم ہو نا، یقین کریں میں نے تو اس چیز کا ایکسپیرینس کیا ہے، غیر مسلم ہے نا، جب وہ اسلام قبول کرتا ہے نا تو اس سے اس کا گھر بھی جاتا ہے، اس کے بیوی بچے بھی جاتے ہیں، اس کے خاندان والے اس کو مارنے کے پیچھے اب پڑ جاتے ہیں۔ اس وقت بھی یہی تھا، یہ تب سے یہ سب شروع ہوا۔ عثمان بن مظعون کو گلیوں بازاروں میں پھرتے پتہ چلتا تھا کہ میرے مسلمان بھائیوں کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے، مجھے سکون نہیں مل رہا ہے، میں نے ان کے ساتھ رہنا ہے، میں یہ کیسے ہو سکتا ہے میرا بھائی ظلم کا شکار ہو، میں یہاں پہ دن رات سو رہا ہوں اپنے موج مستی میں یا آرام دہ زندگی گزار رہا ہوں۔ تڑپ کے ساتھ، فکر کے ساتھ اپنے چچا ولید بن مغیرہ کے پاس گئے کہ چچا میں نا آپ کی پناہ نہیں لینا چاہتا مزید۔ تو کیوں، کیا ہوا تجھے، کیا ہوا، تو وہاں پہ تھا، میں نے تجھے جانا نہیں دیا، تو واپس آ گیا، میری پناہ لی، میں نے تجھے ہنس کے پناہ دے دی ہے، ٹھیک ہے، اب تجھے کیا مسئلہ ہے، کیا تکلیف ہے اب؟ انہوں نے پتہ کیا جملہ بولا، عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ نے بولا کہ مجھے اب آپ کی مزید پناہ کی ضرورت نہیں، میں اس ذات کی پناہ لینا چاہتا ہوں جس نے آپ کو پناہ دی، اللہ رب العزت کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں، آپ کی پناہ ہی مجھے اب چاہیے۔ کیوں؟ صرف اور صرف اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے، اسلام مسلمانوں کی دلجوئی کے لیے۔ چچا نے بولا تو کرے سوچ لے پھر ایک بار پھر سوچ لے، اب تک تو میری پناہ میں تھا، تجھے اس لیے کوئی چھیڑ نہیں رہا تھا، تجھے کوئی کچھ کہہ نہیں رہا تھا، جب تو نے میری پناہ سے نکلنا نا تو پھر تجھے بھی پتا تھا ساتھ کیا ہونا۔ یہ وہی کفار ہیں جو میری وجہ سے تجھے کچھ نہیں کہہ رہے۔ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ نے بولا کہ کوئی بات نہیں، مجھے فکر نہیں اس۔ اچھا ولید بن مغیرہ چچا نے پتا کیا بولا، اچھا ٹھیک ہے، اگر تو چاہتا ہے نا کہ تو اللہ کی پناہ میں لینا چاہتا ہے، ابھی ولید بن مغیرہ مسلمان نہیں ہوئے، اگر تو چاہتا ہے کہ تو اللہ کی پناہ لینا چاہتا ہے تو پھر جس جگہ پہ تو نے میری پناہ لی تھی نا اسی جگہ واپس چل، وہاں پہ جا کے اعلان کر، حرم میں چل، بازو پکڑ کے حرم میں لے گئے۔ جتنے اعلانات ہوا کرتے تھے نا اس وقت وہ ایک مرکز میں ہوتے تھے، حرم مرکز تھا، وہاں پہ کھڑے ہو گئے، سبھی کو اکٹھا کر لیا مجمع کو کہ لوگوں اس چیز کو جان لو، آج کے بعد عثمان بن مظعون جو میرا بھتیجا ہے میری پناہ میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ میری پناہ میں نہیں رہنا چاہتا، آج سے ہی میری پناہ میں نہیں ہے۔ تو جی بات ختم ہو گئی، جو وہ ایگریمنٹ تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب کیا نیکسٹ، عثمان بن مظعون اب ظاہر اس کے گھر میں بھی نہیں جا سکتے ہیں، کہیں بھی نہیں جا سکتے، اپنا کوئی رہنے کے لیے وہ سامان بھی کوئی نہیں۔ ایک مجلس ہو رہی تھی شعر و شاعری کی، اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عرب میں آئے تھے نا، نبوت کا اعلان کیا، اس وقت کی جو سب سے چیز معروف تھی اس علاقے کی وہ تھی کہ وہ لوگ بڑے فصیح اللغات تھے، زبان میں بڑی مہارت رکھتے تھے، عربی زبان میں بڑی مہارت رکھتے تھے۔ تو ایک نا شعر و شاعری کی مجلس ہو رہی تھی، ذرا توجہ کریے گا، شعر و شاعری کی مجلس ہو رہی، اور شاعر کون تھا؟ لبید بن ربیہ، وہ بھی مسلمان نہیں ہوا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لبید بن ربیہ شعر پڑھ رہے ہیں، شعر انہوں نے پڑھا کہ اللہ رب العزت کے علاوہ، اللہ کے علاوہ کوئی بھی، ہر چیز بیکار ہے، اللہ کے علاوہ ہر چیز بیکار ہے۔ تو عثمان بن مظعون جیسے وہ سامنے آڈینس بیٹھی ہوتی ہے تو داد دیتی ہے نا، سبحان اللہ ماشاء اللہ، آج بھی کرتے ہیں نا، یہاں پہ ہمیں کوئی پتہ نہیں چلتا کہ مولوی صاحب کیا پڑھ رہے ہیں تو آگے سے سبحان اللہ، چاہے وہ عذاب کی آیتیں پڑھ رہے ہیں، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے ایسا؟ یہ ہوتی ہے، یہ وجہ ہے ہماری کم علمی کی، یہ وجہ ہے دین سے دوری کی، یہ وجہ ہے اسلامی نظام سے ناآشنائی۔ اچھا ہوا کیا اس وقت؟ لبید بن ربیہ شعر پڑھ رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ ہر چیز بیکار ہے۔ عثمان بن مظعون نے بولا
صدقتا، تو نے سچ کہا. واقعی صحیح بات ہے، اللہ کے علاوہ ہر چیز بیکار ہے. دوسرا مصرع انہوں نے بولا کہ تمام نعمتیں ختم ہونے والی ہیں. لبید بن ربیعہ نے بولا تمام نعمتیں ختم ہونے والی ہیں. تو عثمان بن مظعون نے بولا کذبتا، تو نے جھوٹ بولا، بلکہ جنت جو ہے وہ ہمیشہ قائم رہنے والی ہے، مسلمانوں کے لیے وہ ایک لازوال نعمت ہے. اچھا، اب لبید بن ربیعہ مسلمان ہوئے نہیں. انہوں نے بولا، جو وہاں کے اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے تھے نا، ان کو بولا یہ کون ہے جو آپ کے مہمان کو پریشان کر رہا ہے. مطلب آپ سوچیں کہ آپ کا ایک مہمان آپ نے اسٹیج پہ بلایا ہے، اسٹیج کے اوپر چودھری بھی بیٹھے ہیں اس وقت، جو محتمم ہیں منتظمین وہ بھی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. آڈینس سے کھڑا ہو جائے بندہ، وہ تو جھوٹا ہے، ایسے کھڑا ہو کہہ دے تو سارے اس کی طرف متوجہ ہو جائے گا نا. جب عثمان بن مظعون نے بولا نا کہ تو جھوٹا ہے، تو سارے اس کو دیکھنے لگے. تو یہ کیا ہو گیا، یہ کہاں سے آواز آئی؟ جب لبید بن ربیعہ نے، شاعر نے بولا نا کہ تمہارے مہمان کو یہ کون بندہ جو پریشان کر رہا ہے، اذیت دے رہا ہے، تو اسی آڈینس میں سے ایک بندہ کھڑا ہوا، اس نے بولا کہ یہ وہ احمق ہے جس نے ہمارا دین چھوڑ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اختیار کیا. آپ سائیکالوجی چیک کریں ان لوگوں کی. اس بندے نے بولا کہ یہ وہ احمق ہے جس نے ہمارا دین چھوڑ کے محمد کا دین اختیار کیا. تو پھر پتہ کیا ہوا؟ عثمان بن مظعون کھڑے ہو گئے. وعلیکم السلام. ہماری طرح نہیں تھے وہ لوگ کہ ناموس رسالت بھی ہو رہا ہے، توہین رسالت ہو رہا ہے، مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم ہو رہے، ہم سب کچھ برداشت کر رہے ہیں، ہمیں پرواہ ہی نہیں. ہمارے گھر کے رینٹ، ہمارے گاڑیوں کے خرچے، ہمارے گھروں کے خرچے کے علاوہ تو کام ہی نہیں کرنے دیتے. ہمیں تو کوئی دعوت دے دے نا کسی ایسی کسی مجلس کی، تو ہم 100 بار سوچتے ہیں کہ یار میرا کوئی کام تو نہیں ہے، کوئی گھر کا کام تو نہیں، کوئی کاروبار کا کام تو نہیں ہے. ہوتا کہ نہیں ہوتا ایسے؟ وہ لوگ اس لیے نہیں سوچتے. کیوں؟ ان کا مقصد یہ دنیا نہیں تھا. ہمارا مقصد دنیا ہو گیا. ہمارا مقصد یہ دنیا ہو گیا ہے، آخرت کو تو پتہ ہی نہیں. ہمیں جمعے کے خطبات کے اندر سنتے رہتے ہیں ہم لوگ، آخرت میں یہ ملے گا، جنت میں یہ ملے گا، یہ بھی ہو رہے، سب کو یاد ہے سب کو ہو رہے ہیں. یہ بھی پتہ ہے کہ ہو رہے ہیں 72 ہو رہے ہیں، کس کو ملنی ہے؟ ہاں جی، کون بتائے گا 72 ہو رہے ہیں کس کو ملنی ہے؟ یہ بھی نہیں پتا. شہیدوں کو 72 ہو رہے ملنی ہے نا، ہاں یہ پتا ہے سب کو. 10 ہو رہے ہیں کس کو ملنی ہے؟ حوروں کا سب کو پتا ہے. محلات کا بھی پتا ہے کہ اس وقت محلات کیسے کیسے ہوں گے، موتیوں کے ہوں گے، ہیرے جواہرات، یہ ماشاء اللہ سب کو. اچھا، جھوٹ بولنے والے کی سزا کیا ہے پتہ کسی کو؟ منافق کا درجہ کون سا ہے پتہ ہمیں بھی سب کچھ، لیکن ہمارے ذہن سے وہ چیزیں اسکپ ہو جاتی ہیں. کیوں؟ مقصد وہ نہیں ہے. ہمارا مقصد نا مجلس کے اندر ہو جاتا ہے، وہ جیسے کہتے ہیں تقوی لوڈ ہو جاتا ہے نا. متقی پرہیزگار لفظ سنا کبھی؟ متقی کو سمجھیں کہ متقی لفظ ہے کیا. متقی وہ ہوتا ہے جو اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے احکامات کے اوپر کار بند ہو، عمل نہیں، کار بند ہو، اور اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ چیزوں سے بچ جائے، رک جائے. یہ آسان کام. ہمیں اذان سن رہے ہو نا تو ٹی وی کے بعد بند کر دو. اذان سن لو، اذان سن لی، آواز پھر آن. کبھی ہم نے فوراً ٹی وی کو بند کرنے کے بعد اپنی بیوی بچوں کو بولا کہ بھئی آپ ٹی وی نہیں چلانا، پہلے نماز پڑھو، سارے نماز کی تیاری کرو. جب تک نماز کھڑی نہیں، میں نماز مسجد میں پڑھنے جا رہا ہوں، آپ لوگ گھر میں نماز پڑھیں. مسجد میں نماز پڑھنے سے پہلے جتنا وقفہ ہے میں قرآن خوانی کروں گا یا ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھوں گا. کبھی ایسی پریکٹس کی ہے ہم نے؟ کیوں نہیں کی؟ ہمیں صرف یہ زوم ہے، یہ گمان ہے ہمیں کہ پیر و مرشد میں لے جانا، فلانا پیر ٹھیک ہے، فلانے بابا جی ٹھیک ہے، فلاں بھائی، ہم فلاں کے پیچھے چلیں گے تو وہ ہماری سفارش کر دیں گے.
اللہ رب العزت نے سوائے اپنے نبی کے اور کسی کو سفارش کا حق نہیں دیا. یہ صرف ان کی دعا ہے جس وجہ سے ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں, ورنہ ہم بھی وہ طرح طرح کی شکلوں سے بنے ہوتے ہیں. ہمیں انسان کو اللہ رب العزت نے کیوں پیدا کیا, اس کی طرف میں دوبارہ بات یہ کر رہا تھا. جب یہ بات ہوئی نا, لبید بن ربیہ جو شاعر تھا, اس نے جب یہ بولا نا کہ یہ کون ہے جو آپ کے مہمان کو تنگ کر رہا ہے, اذیت دے رہا ہے, تو پیچھے سے جب بندہ کھڑا ہوا نا کہ یہ وہ احمق ہے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول کیا, تو عثمان بن مظعون بھی کھڑے ہو گئے. غصے سے غصہ آ گیا کہ بھئی یہ ایک مسلمان کو احمق کہہ رہا ہے, ہم پاگل ہیں, اتنی محنتوں کے بعد, اتنی قربانیوں کے بعد اسلام قبول کر رہے ہیں, اتنی جد و جہد کے بعد, اتنے معجزات دیکھ کے, جنگیں ہم روز لڑتے ہیں, روزانہ ہم لوگ کفار کے ساتھ, کبھی کسی مسئلے میں, کبھی کسی مسئلے میں ہم لوگ بے وقوف ہیں, ہم نے اپنا سارا کچھ قربان کر دیا ہوا, میں ہجرت کر کے پھر واپس آ گیا ہوں, میں بے وقوف ہوں. لڑائی ہو گئی. اس بندے نے کیا کیا, عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کو تھپڑ مار دیا, اور تھپڑ ایسی زور سے مارا کہ آپ کی جو بائیں آنکھ تھی نا, اس پہ آنکھ پہ نشان پڑ گیا. اچھا, اب وہ چاچا جی بھی وہیں پہ بیٹھے ہیں اسی مجلس میں, ولید بن مغیرہ, وہ کہہ رہے ہیں پتر تجھے میں نے بولا تھا کہ میری پناہ نہ چھوڑی, اب تو نے یہ جو تھپڑ کھایا ہے نا, تجھے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ میری پناہ کے بعد تیرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. عثمان بن مظعون نے پتہ کیا بولا, گولڈن ورڈ ہے, کہ میری جو دوسری سالم آنکھ ہے نا, یہ بھی اس چیز کی خواہش کرتی ہے کہ اس کو بھی اسی آزمائش سے گزارا جائے جس سے یہ دوسری گزری, کہ مجھے یہ نہ سنا کہ میں تیری پناہ میں تھا تو اس لیے بچا ہوا تھا. میرا رجحان, میرا مقصد کچھ اور ہے. میں ان چیزوں سے نہیں ڈرتا کہ مجھے تھپڑ پڑے یا کچھ اور پڑے. لڑائی ہو گئی. تو میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کا جو سائیکالوجی تھی اسلام کو سمجھنے کی, وہ کتنی گہرائی سے اسلام کو سمجھتے تھے, وہ ثابت قدم بھی تو وہی رہتے. ہم کیا کرتے ہیں آج کے دور میں, ہمیں کوئی چھوٹا سا نفع مل جائے نا کسی جگہ سے, تو ہم یو ٹرن لے لیتے ہیں نا. ہم نہیں پرواہ کرتے کہ وہ جو معاملات ہیں ہمارے اسلامی یا نظام کو قائم کرنے کا, وہ تو بھول ہی جاتا ہے نا. اسلامی نظام کیا چیز ہے یہ تو ہمیں یاد ہی نہیں رہتا.